بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم، میں ڈاکٹر منظور حسین ملک آج آپ کو ہیلتھ ٹپس میں جانوروں کی وجہ سے جو زخم بن جاتے ہیں، جانور کے کاٹنے سے، کسی کتا یا بلی یا کسی بھی جانور کے کاٹنے سے جو زخم بن جاتے ہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات دوں گا۔ یعنی وونڈ بائی اینیمل بائٹ، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کاٹ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے زخم کو صاف کرنا ہے۔ زخم کو صاف کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح صابن اور پانی سے، صاف پانی سے اچھی طرح دھوئیں، اور اگر زخم گہرا ہے، بلڈ آ رہا ہے، تو اس کو اچھی طرح پٹی سے اس کو آپ بینڈیج کریں، اس کو بلیڈنگ کو بند کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی اینٹی بائیوٹک اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کے اوپر وہ لگا لیں۔ اگر زخم گہرا نہیں ہے تو سکریچ ہے، اور پٹی لگانے سے پہلے اس کے اوپر آپ کوئی اینٹی بائیوٹک اویلیبل ہے تو وہ لگا لیں۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا یہ وونڈ اگر کوئی خطرناک نہیں تھا، باقی ہر طرح تسلی ہے، تو اس پہ آپ نظر رکھیں کہ اس میں انفیکشن تو نہیں ہو رہا۔ تو انفیکشن کے سائن جو ہیں وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ سویلنگ ہوگی، پین شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی پس وغیرہ کا ڈسچارج شروع ہو جائے گا اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو رہی ہے۔ تو اس کے مطابق پھر آپ کو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک وغیرہ کوئی کھانے کے لیے یا لگانے کی، اور اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہے تو وہ بھی آپ کریں گے۔ وونڈ انفیکشن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اس میں خاص طور پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس جانور نے کاٹا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کا پالتو جانور ہے یا کوئی آوارہ جانور ہے یا کوئی جنگل کا وائلڈ اینیمل ہے جو کہ اس سے کاٹا گیا ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر پالتو جانور ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی پراپر ویکسینیشن ہو چکی تھی۔ اگر اس کی پراپر ویکسینیشن ہو چکی ہے تو پھر تو آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اس کی کوئی اینٹی ریبک ویکسین لگوائیں۔ اگر اس کی ویکسینیشن ڈاؤٹ فل ہے تو آپ کو اس کی پھر ویکسینیشن بھی لگوانی پڑے گی۔ اور اگر یہ کوئی آوارہ کتا ہے، آوارہ بلی ہے یا آوارہ جانور ہے، اور اس کی وجہ سے اگر یہ بائٹ ہوا ہے، تو آپ کو پھر لازماً ایک تو اینٹی ریبک ویکسین لگانی پڑے گی، اور اس کے علاوہ آپ کا سرکاری ادارہ ہے، جو ہسپٹل ہے، وہاں آپ جا کے رپورٹ کریں گے کہ مجھے اس طرح جانور نے کاٹا ہے، اور وہ پھر آپ کو ادارہ جو ہے، ہسپٹل جو ہے، آپ کو ویکسین مہیا کرے گا اور اینٹی ریبک ویکسین آپ کو لگائے گا۔ اس کے علاوہ جو خاص ہم نے اور چیز کا احتیاط کرنی ہے یا دیکھنا ہے کہ اگر آوارہ جانور ہے اور بائٹ بھی اگر ڈیپ ہے، تو اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں ٹیٹنس کی ویکسینیشن ہماری ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی۔ اگر ہماری ٹیٹنس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے تو اس صورت میں تو اٹ از اوکے، ادروائز ہمیں ٹیٹنس کی ویکسین بھی لگوانی پڑے گی، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ٹیٹنس کا کوئی ایفیکٹ نہ ہو جائے اس گہرے زخم کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تدابیر، ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے کسی جانور کے کاٹنے سے، تو آپ یہ سارے عوامل پہ نظر رکھیں تاکہ اس کی کمپلیکیشن نہ ہو، اور اس کے جو برے اثرات ہیں، جو کمپلیکیشنز ہیں، وہ سامنے نہ آئیں۔ تو ان احتیاط کرنے سے آپ سب ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو سنیک بائٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سنیک بائٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے ہمیں عوامل کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ہم مفید معلومات دیتے رہتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ انفارمیشن آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔